السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 17 فروری سوموار اور سن ہے 2020۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس پاکستان میں ہیں، بڑی ان کی ایکٹیویٹی۔ پرائم منسٹر سے ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، اور دوستو ساتھیوں بڑا اسٹرانگ میسج پرائم منسٹر نے بھی ڈیلیور کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بڑی کھل کر بات کی ہے۔ معاملہ کشمیر کا ہے، معاملہ خطے میں امن کا ہے۔ کوئی بالکل کسی طرح سے بھی کوئی پرہیز نہیں کیا گفتگو میں، اور وداؤٹ منسنگ ورڈز جسے کہتے ہیں نا، کھل کر یہ بیان کر دیا کہ اب برداشت کی حدیں جو ہیں وہ آلموسٹ ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں، پیمانہ صبر کا لبریز ہونے کو ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ گفتگو جس کی میں آپ کو پوری تفصیل دوں گا۔ سیکریٹری جنرل صاحب نے بھی بڑا حیران کن انداز میں بہت ساری باتوں کو تسلیم کیا ہے، ایکنالج کیا ہے، اور جو جذبات ہیں پاکستان کے، انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ میں یہاں پر آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ کیا جذبات ہیں اور کس طریقے سے یہ ساری صورتحال آگے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارت سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کوئی صرف پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے کہ مودی کو ہٹلر کے ساتھ اس کی مماثلت یا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ گجرات جہاں سے یہ نریندر مودی جہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، جہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، جس کے بعد انہیں بچر آف گجرات کہا گیا مودی کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو امریکہ کا ان کو ویزا بھی ڈینائی ہوتا تھا، یہ ان کو ویزا بھی نہیں ملتا تھا امریکہ کا، اور بابری مسجد بھی انہوں نے ہی وہاں پر سب کچھ اس کو شہید کروایا، اور پھر اس کے بعد جس انداز میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور وہاں پر جو ایک رکن اسمبلی تھے جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، لرز جاتا ہے انسان کہ جس طرح ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پاؤں کاٹے گئے، ان کو زندہ تھے اور ان کو گھسیٹا گیا وہاں پر ممبئی کی سڑکوں پر۔ تو بڑا یہ وہ ان کی جو مودی سے جو مماثلت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بچے ہیں گجرات کے، ان کو مودی ہٹلر کے بارے میں کیا پڑھا رہے ہیں۔ وہ ہٹلر جس کو پوری دنیا کہتی ہے کہ وہ قاتل ہے، دوسری جنگ عظیم ہوئی، وہ مودی گجرات میں بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے جو شامل کیا سلیبس، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہٹلر ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور اس نے جرمنی کو بڑی ترقی دی۔ میں وہ پوری آپ کو وہ جو الفاظ ہیں، اور اس میں پھر دیکھیں یہ اسرائیل بڑا دوست بنا پھرتا ہے ان کا، انڈیا کا۔ اس میں مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہٹلر کی اصل بات یہ تھی کہ وہ یہودیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ یہ ہے جناب جو بچوں کو کورس پڑھایا جا رہا ہے، اور اسرائیل اب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور وہاں پر اب جو خبریں آ رہی ہیں، ابھی جو انہوں نے ایک برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ تھی ڈیبی ایبراہم، اس کو جس انداز میں ڈپورٹ کیا ہے، اور اس نے بیچاری نے، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کشمیریوں کے حق میں بولی۔ میں وہ بتاؤں گا اس کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ تو آج خاصی انفارمیشن ہے ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کشمیر نہیں گئے اس لیے کہ بھارت کا پریشر تھا، امریکہ کا پریشر تھا، لیکن اس بات سے انہوں نے ایگری کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، کشمیر پر بات ہوگی۔ تو آج کا جو دن انہوں نے گزرا، مختلف یہ کانفرنسز میں گئے، پکچر ایگزیبیشن دیکھی، جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی۔ تو جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک تو وہ بیان ہیں جو فار پبلک کنزمپشن نظر آ رہے ہیں ہمیں، لیکن جب پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی تو پرائم منسٹر نے کہا ان کو کہ سیکریٹری جنرل، اب صورتحال جو ہے وہ پیمانہ لبریز ہو چکا ہے صبر کا، اور اس وقت جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے اس کی وجہ سے یہ بالکل ناممکن ہے کہ پاکستان مزید صبر کا مظاہرہ کرے، اور وہاں پر جو کرفیو نے کشمیریوں کی زندگیوں کو نرخ بنایا ہے، جس طریقے سے وہاں پر ریپ ہو رہے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی پرابلم یہ ہے
کہ کشمیر جو ہے وہ ایک لائن نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تو دونوں اطراف ایک دوسرے کے رشتہ دار بس رہے ہیں. تو جو پاکستان کے ساتھ ہے جو کشمیر کا حصہ جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، جب وہ اپنے عزیز و اقارب پر ہونے والے مظالم کے بارے میں سنتے ہیں تو یہ ان کے جذبات بہت ہائی ہوتے ہیں. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ پاکستان اس حوالے سے کچھ بات کرے گا، نہیں تو وہ خود بارڈر کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور یہ صرف ایک بیان بازی کی حد تک نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کے جو قریبی ذرائع ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا، اس بات کو ریئلائز کیا، اور انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ میں جب یہاں پر نہیں آیا تھا تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال اس حد تک خراب اور خطرناک ہے، اور پوری دنیا کو اس حوالے سے کرنا پڑے گا، اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور دوسری جو بات ہے افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی کوششیں ہیں امن کی، اس کو سیکریٹری جنرل نے بہت سراہا. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے یہاں پر آ کر احساس ہوا کہ جس طریقے سے پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے، دنیا نے کوئی ان کی خاص مدد نہیں کی، لیکن پاکستان نے ان کی مدد کی ہے. اور پھر جب پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا تو انہوں نے ایگری کیا بہت ساری باتوں پر، اور ان سے کہا کہ وہ اپنا اس حوالے سے رول پلے کریں گے. وہاں سے پھر وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملے جا کے GHQ میں. وہاں پر جو بات ہوئی ہے اس پر جس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کو یہ یاد دلایا کہ دنیا نے ایک وعدہ کیا تھا کشمیریوں سے استصواب رائے کا، پلیبسائٹ کا، کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تو یہ کام تو یونائٹڈ نیشن کا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے. اس پر جو ہیں سیکرٹری جنرل، انہوں نے کہا، بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ بالکل جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس میں جو مزید تاخیر ہے وہ صورتحال کو خراب کرے گی، اور اس سے اس خطے میں امن جو ہے اس کو خدشات لاحق ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ دورہ جو تھا وہ اس میں پرائم منسٹر اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس انداز میں سارا مسئلہ کشمیر کو پیش کیا سیکریٹری جنرل کے سامنے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور اگر اس میں مزید اب تاخیر ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ پاکستان اس خطے میں نقصان دہ ہوگا. اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو پاکستان تو یہ کر ہی رہا ہے سب کچھ اور دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب بھارت کیا کر رہا ہے. میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی بالکل کوئی کسی قسم کا پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ کوئی پریشر سمجھتا ہے. انہوں نے یہ بالکل یہ بات بتائی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گجرات میں جو اسکول کے بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہٹلر تھا اس نے بہت اچھے کام کیے جرمنی کے لیے، جرمنی کا ایک انفراسٹرکچر بنایا اور گریٹر جرمنی اس نے قائم کیا، اور اس نے جرمنی کو پراسپیرٹی دی، وہاں پر جرمنی کو گلوریفائی اس نے کیا. اور جرمن ریس جو تھی اس نے بتایا کہ جرمن ریس اعلیٰ ریس ہے، اور وہ دوسری جو تمام جو قومیتیں ہیں ان سے بلند ہے. اور ساتھ میں یہ بھی سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کے خلاف اس نے وہ تھا، اور اس نے بتایا جرمنز کو کہ یہودیوں کی ایکسپلائٹیشن کس طرح سے ہے. یہ میں آپ کو سلیبس بتا رہا ہوں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے گجرات میں، جہاں کے مودی وزیر اعلیٰ تھے اور پھر جہاں سے ان کا رائز ہوا. اور اب آپ دیکھیں ان کی دوستی اسرائیل کے ساتھ کتنی ہے، اور یہودیوں کے بارے میں ان کے کیا وچار اور کیا خیالات ہیں. تو جو مماثلت نریندر مودی کی ہٹلر کے ساتھ جو کھینچی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، وہ کوئی صرف اس طرح سے کوئی کسی غصے پر مبنی نہیں ہے، یا وہ کوئی پروپیگنڈا سٹنٹ نہیں ہے. جو ہٹلر کی جو نازی جو ان کی جو تحریک تھی اس کے لوگ جس طرح سے ایکٹ کرتے تھے اور ایک ملیشیا کی صورت میں حملہ آور ہوتے تھے دوسری قومیتوں پر، بالکل اسی طرح جو RSS کے لوگ ہیں، راشٹریہ جو یہ سہیوگ سنگھ ہے، جو ان کی جو BJP کی جو مدر آرگنائزیشن ہے،
جو ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیم ہے اور جو مسلمانوں اور دوسرے منورٹیز پر ظلم و ستم کرتی ہے، اس کی کمپوزیشن ایک طرح سے ہے، اس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ایک طرح سے ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ایک طرح سے ہے، ان کے جو لباس ہیں، ان کے جو ترانے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے مارچ پاس کرنے کا، ان کا جو طریقہ ہے حملہ کرنے کا، بالکل. اور اسی لیے جو یہ ہندوتا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہندو جو ریس ہے، ہندو جو مذہب ہے، جو ہندو ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے اول ہیں، سب سے بالا تر ہیں، سب سے بہتر انسان ہیں اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو ہندوستان ہے یہ ہندوؤں کا ہے. تو یہ جو مودی کے بارے میں جو مماثلت کھینچی جا رہی ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے. اور اب میں آپ کو جو میں نے پہلے ذکر کیا ڈیبی ابراہمز جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف کامنز کی ممبر ہیں، 2011 سے وہ ممبر رہ چکی ہیں اور ان کے پاس 10 سال کا انڈیا کا ویزا تھا. تو جب وہ انڈیا پہنچی ہیں تو ان کو دلی سے دبئی واپس بھیج دیا گیا، ان کا ویزا کینسل کر دیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں ان کو پکڑ کے وہاں پر جو ڈیٹینشن سینٹر ہے اس میں بند کر دیا انہوں نے اور انڈینز نے، اور یہ کہا کہ تم انڈیا کے معاملات میں مداخلت کرتی ہو، کیونکہ ڈیبی ابراہمز نے یہ کہا تھا کہ جو وہ جو آرٹیکل ختم کیا ہے اسپیشل، وہ ان کو انڈیا یونیلیٹرلی وہ ختم نہیں کر سکتا، اور جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور ہمارے انٹرنل معاملات میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو ہاؤس آف کامنز برطانیہ کی جو ممبر ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ان کو واپس بھیج دیا. تو کسی طرح کا بھی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بات جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان نے بتا دی ہے سیکرٹری جنرل کو کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ گفتگو سے یہ معاملہ حل ہوگا. یہ معاملہ گفتگو سے نہیں حل ہوگا اور پاکستان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا ہے. دوستو مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں مزید خبریں اور انالیسس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں.